ہیبروز چیپٹر 12 ہم دیکھیں گے، عبرانیوں کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ یہ میں نے ڈیلی بریڈ میں بھی شیئر کیا تھا جو کہ واٹس ایپ پہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو دوبارہ اور زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں۔ لکھا ہے کہ پس جب کہ گواہوں کا ایک ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا۔ بس اس پر غور کرو کہ جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گناہ گاروں کی اس قدر مخالفت کی برداشت کی، تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو۔ تم نے گناہ سے لڑنے میں اب تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا ہو۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو اور ہم سب اس برکت کو ریسیو کریں، آمین۔ تو یہاں پر ہم نے یہ جو پیسج پڑھا ہے، یہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ہم اپنی پرسنل لائف کے ساتھ ریلیٹ کریں، کیونکہ اب جب ہم کتابوں کو سیکھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ میں ہم پریکٹیکل چیزوں کو بھی سیکھیں گے۔ خدا کا کلام یہاں پر کہتا ہے کہ ہمیں کون سی چیز گھیرے ہوئے ہے؟ گواہوں کا ایک ایسا بڑا بادل گھیرے ہوئے۔ سچویشن ایسی ہے کہ گواہوں کا ایک بادل ہے جو ہمیں گھیر کر رہتا ہے، اور ہم کس چیز میں ہیں؟ ہم ایک دوڑ میں ہیں۔ جیسے آپ اولمپکس میں دیکھیں تو ایک ٹریک ہوتا ہے، اس کے اوپر لوگ دوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سائڈوں پہ لوگ کیا ہیں؟ وہ کیا ہوتے ہیں؟ جو اسپیکٹیٹرز ان کو کہتے ہیں، یا جو کراؤڈ ہوتا ہے اس کو گواہ کہتے ہیں۔ وہ اس دوڑ میں آپ کو چیئر اپ کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو وٹنس کر رہے ہوتے ہیں۔ گواہی جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ وہ بولنا، گواہی کا مطلب ہے کہ if somebody is witnessing that، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس چیز میں ہمیں جو سوچنا ہے وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک گواہوں کا ایک انکلوجر ہے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کس چیز میں انوالو ہیں؟ ایک دوڑ میں انوالو ہیں۔ ہم ایک دوڑ میں انوالو ہیں جو ہمیں درپیش ہے۔ یہ دوڑ جو ہے یہ ہمارے اوپر لاگو ہے، ہم دوڑ میں انٹر کر دیے گئے ہیں، ہم دوڑ میں شامل خدا کی طرف سے کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم دوڑیں یا نہ دوڑیں، لیکن ہم دوڑ میں ضرور ہیں، ٹھیک ہے۔ We are involved in that. We are physically and spiritually involved in that. یہ ہماری اب سوچ ہے کہ ہم اس میں کیسے پارٹیسپیٹ کریں، یا کچھ لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ اس میں جیت اور ہار ضرور ہو جائے گی، چاہے ہم پارٹیسپیٹ کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو دوڑ ہے اس میں جو جیت اور ہار جو ہے وہ ضرور ہوگی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اور ریکگنائز کرنا ہے کہ دوڑ ہے۔ اب دوڑ جو ہے وہ کس کے خلاف ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کس کے اگینسٹ دوڑ رہے ہیں؟ کیا ابلیس بھی آپ کے ساتھ دوڑ رہے ہیں؟ نہیں، ابلیس کے اگینسٹ نہیں، آپ ابلیس کے اگینسٹ نہیں دوڑ رہے، آپ ایک دوسرے کے اگینسٹ میں نہیں دوڑ رہے، ٹھیک ہے۔ اگر فرض کریں ہم پوری کلیسیا ادھر موجود ہے، ہم اس دوڑ میں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ایڈیسن بھائی کے اگینسٹ دوڑ رہا ہوں، کیونکہ فرق یہ ہے کہ جب آپ مقابلے بازی میں جاتے ہیں، جب ہم ٹیمز کو دیکھتے ہیں، جب وہ تو ایک دوسرے کے مخالف وہ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ They are trying to defeat each other. They are trying to go faster than the other one. کلیسیاؤں میں جو ہے وہ ترقی رک جانے کا باعث کیا چیز بنتی ہے؟ جب ہم ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، جب ہم اس دوڑ کو ایسے دیکھتے ہیں کہ میں بھائی کے اگینسٹ دوڑ رہا ہوں، حالانکہ یہ جو دوڑ ہے یہ ایسی نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے اگینسٹ نہیں دوڑ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے اس میں شاید شامل ہیں، لیکن ہر شخص جو ہے وہ انڈیویجولی اس دوڑ میں شامل ہے۔ Everybody is involved on an individual. اس ریس میں صرف آپ اکیلے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایسی دوڑ ہے۔ اس ریس میں کتنے لوگ شامل ہیں؟ آپ اکیلے ہیں، اور کئی ملین ریسز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر لائف جو ہے وہ ایک دوڑ ہے، ہر
لائف ہے، ہر زندگی جو ہے وہ ایک ریس ہے، اور اس میں آپ اکیلے اس میں شامل ہیں، کیونکہ آپ جب اس دنیا میں آئے تھے آپ کے ساتھ کتنے لوگ آئے تھے؟ اکیلے آئے تھے، اور جب دنیا میں سے جائیں گے آپ کے ساتھ کتنے جائیں گے؟ اکیلے جائیں گے۔ سو یہ دوڑ جو ہے یہ آپ کی اپنی دوڑ ہے۔ پرابلم کب آتی ہے؟ جب ہم اس کو ایسے سمجھیں کہ میں آپ کے اگینسٹ دوڑ رہا ہوں یا آپ میرے اگینسٹ دوڑ رہے ہیں۔ I'm not trying to defeat you۔ اب جیسے پولس رسول کیا کہتے ہیں کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا، ایسے دوڑو کہ جیتو، میں اپنی دوڑ جو ہے وہ دوڑ چکا ہوں۔ سو اس دوڑ میں جو ہے وہ ہمیں نوٹس کیا جا رہا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں؟ گواہوں کا بادل کس کو کہا گیا ہے؟ یہ جو پچھلے چیپٹر میں اگر آپ کبھی گھر جا کے پڑھیں، عبرانیوں کی کتاب 11واں باب، ہابل سے شروع کر کے اس نے اینڈ تک جو ہے وہ بات کی ہے۔ یہ تمام لوگ جو ہیں جو ہم سے پہلے گزرے وہ اس دوڑ کا حصہ رہ چکے ہیں۔ سو وہ گواہی دیں گے، کس چیز کی گواہی دیں گے؟ یا تو وہ ہمارے حق میں گواہی دیں گے یا پھر ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ جیسے خداوند کا کلام استثنا کی کتاب اس کے 30ویں باب میں کہتا ہے کہ دیکھو میں آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف کیا گواہ بناتا ہوں، آسمان اور زمین کو تمہارے اگینسٹ کیا کرتا ہوں؟ گواہ بناتا ہوں۔ سو کیا ہے کہ جب ہم اس دوڑ میں دوڑ رہے ہیں، اس دوڑ میں جب ہم اس دوڑ کو مکمل کریں گے، چاہے ہم نہ بھی دوڑیں تو ہم مکمل کر لیں گے۔ ڈو یو نو دیٹ؟ کیونکہ ایز اے فیلڈ کہہ لیں کہ پارٹیسپینٹ ہم اس کو کمپلیٹ تو کر لیں، کیونکہ سڈن فنش ہو جائے گی دوڑ، جس دن ہم یا تو مر جائیں گے یا پھر ہم خداوند اگر آ گئے ابھی کہ ابھی تو وہ سڈن ابرپٹ جو ہے اینڈنگ ہوگی، اس وقت جو ہے ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں گواہی دی جائے گی۔ حق میں کیوں؟ کیونکہ جتنے بھی ہم سے پہلے اس دوڑ میں دوڑے تھے they were not better than us۔ Abraham was not better than us on a human level، ٹھیک ہے، obviously ایمان کے لیے تو ہمارے وہ باپ ہیں، لیکن اگر انسانی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو جیسے لکھا نا کہ ایلیا ہمارا ہی ہم طبیعت انسان تھا۔ کیا لکھا ہے؟ ایلیا ہمارا ہی ہم طبیعت انسان تھا، لیکن وہ زندہ آسمان پر چلا گیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن دیکھنے میں اس کے جو فزیکل ایسپیکٹس تھے، فزیکل ایٹریبیوٹس تھے، وہ سارے ہم جیسے ہی تھے۔ سو ہمارے حق میں کیسے وہ گواہی دیں گے کہ جس طرح میں ایک عام شخص تھا اور میں نے خداوند کے ساتھ اچھی کشتی لڑی۔ آپ دیکھیں کہ بائبل میں لکھا ہے کہ ہنوک 65 برس کا تھا جب اسے کون پیدا ہوا؟ متوسلا پیدا ہوا، اور کتنے سال تک خدا کے ساتھ وہ چلتا رہا؟ 300 سال تک وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا، اور پھر خدا نے اس کو زندہ اوپر اٹھا لیا۔ یہ ہے دوڑ جس میں ہم انوالو ہیں۔ سو ہنوک جو ہے وہ ہمارے حق میں گواہی دے گا کہ جس طرح میں خدا کے ساتھ چلتا رہا، یہ بھی خدا کے ساتھ چلتا رہا، اور یسوع کہے گا میرے باپ کے پیارے لوگوں تم آؤ اس آرام میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن ہمارے اگینسٹ کب گواہی دیں گے؟ جب ہم اس دوڑ میں صحیح طریقے سے نہیں دوڑیں گے اور کہیں گے کہ مجھ میں اور تجھ میں کیا فرق تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس شاید زیادہ ٹیلنٹس ہوں ان میں سے کچھ لوگوں سے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس اب زیادہ جو ہے نالج ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس زیادہ فیوریبل جو ہے چیزیں ہوں۔ آپ اپنے آپ کو نوح کے ساتھ کمپیئر کرنے کی کوشش کریں۔ نوح اور اس کا گھرانہ کتنے لوگ تھے اور پوری دنیا ان کے خلاف تھی، ٹھیک ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے لوگوں کو دیکھنا، جب بھی کچھ بھی ایسی بات ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو دیکھنا ہے، جو دنیا کر رہے ہیں ہم نے وہ کرنا ہے۔ جیسے ابھی عیدوں کی بات بھی ہوئی تھی تو بہت زیادہ آرگومنٹ مجھے باہر سے بھی جو ہے وہ سننے کو ملا، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، لوگ کہتے ہیں نہیں جی جو دنیا کرتی ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ تو خداوند نے کیا کہا تھا؟ آخری زمانہ میں کیسا ہوگا؟ نوح کے دنوں کی مان لو۔ آخری زمانہ میں کیا ہوگا؟ نوح کے دنوں کی مانو۔ نوح کے دنوں میں کیا ہوا تھا؟ کتنے لوگ سچائی کے اوپر کھڑے تھے؟ 8 جانے صرف کھڑے، اور باقی پوری دنیا 1 کروڑ ہوں گے، 2 کروڑ ہوں گے، 1 ملین ہوں گے، پتہ نہیں کتنے ہوں گے، لیکن پوری دنیا جو تھی وہ ایک طرف تھی، اور سارے لوگ اس کو کہتے تھے کہ تو بے وقوف ہے، کیونکہ دنیا کے ساتھ ہمیں چلنا ہے۔ We must walk with the world۔ ہمیں اس کنٹری میں رہنا ہے، ہمیں اس شہر میں رہنا ہے، ہمیں اس جگہ پہ رہنا ہے، ہمیں دنیا کو دیکھنا ہے۔ مینوں اوہدا منہ ماردا ہے، انہوں اوہدا منہ ماردا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمیں دنیا نہیں بچائے گی، ہمیں خداوند کے ساتھ چلنا۔ ہالیلویا۔ ہم نے ہمارا یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہمیں خداوند کے ساتھ چلنا ہے۔ We must follow Christ۔ دنیا کی بھیڑ میں جب کھو جائیں گے، دنیا کو فالو کریں گے تو وہ کھلا رستہ ہے، ہمیں تنگ رستے کو دیکھنا ہے۔ ہمیں جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں تو it's not necessarily کہ بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، it's not necessary، لیکن ایک چیز ہے کہ جو کروشل چیز ہے وہ کیا ہے کہ خداوند آپ کے ساتھ کھڑا ہوا۔ آمین۔ نوح جو تھا آخر میں پھر اس دوڑ میں کامیاب ہوا۔ اب ہمارے پاس پریویلیج یہ ہے کہ نوح کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 7 اور تھے، ٹوٹل کتنے لوگ تھے؟ 8۔ ہم کتنے ہیں؟ ہم بہت زیادہ ہیں، 20-25 تو ہوں گے،
So we are better off than Noah. ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم اگر اس دوڑ میں نہ دوڑیں تو نوح کہے گا تیرے کو تو بندے بھی بہت ہیں. ٹھیک ہے؟ You are better than me. لیکن بات یہ ہے کہ یہ گواہ جو ہیں یہ ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان گواہوں کو بادل کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح جب آئیں گے تو وہ کس چیز کے ساتھ آئیں گے؟ بادل کے ساتھ. ہم گیت بھی گاتے ہیں بدلاں دے تخت پہ کے. یہ گواہ جو ہے ان کو بادل اس لیے کہا گیا ہے کہ مکاشفہ کی کتاب بک آف ریولیشن اس کے چیپٹر 7 میں لکھا ہے کہ ان سب کو کس کلر کے کپڑے دیے گئے؟ سفید کلر کے کپڑے دیے گئے. اور وہ ہاتھوں میں ڈالیاں لے کر وہ کھڑے تھے اور خداوند کے حضور میں شکر گزاری کر رہے تھے. مکاشفہ 19 باب میں لکھا ہے کہ جب وہ وائٹ گھوڑے پر بیٹھ کر سفید کپڑے پہنے گا تو آسمان کی فوجیں اس کے ساتھ آئیں گی اور تمام مقدسین گواہوں کا بادل جو ہے اس کے ساتھ آئے گا. سو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح کلاؤڈی ڈے پر آئیں گے. جیسے ضروری نہیں ہے کہ وہ دن کلاؤڈی ہو, لیکن وہ بادل کون سا ان کے ساتھ ہوگا؟ جس کے اوپر رائڈنگ آن دا کلاؤڈ لکھا نا, بیہولڈ ہی کمز, دیکھو وہ آتا ہے, بادلوں پر سوار ہے. اس دن بادل کون ہوں گے؟ ہم لوگ بادل ہوں گے. اور بادل کا کام کیا ہے؟ جیسے ہم نے پہلے بھی اس کو سیکھا کہ بادل جو ہے وہ سایہ دیتا ہے, بادل جو ہے وہ بارش کرتا ہے, بادل جو ہے وہ کور کرتا ہے, بادل جو ہے وہ سورج کی تپش اور آگ کے بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے, بادل جو ہے وہ سپورٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. بادل کو لوگ ویلکم کرتے ہیں, جب بادل آتے ہیں بارش ہوتی ہے لوگ ان کو ویلکم کرتے ہیں, خشک سالی ختم ہو جاتی ہے, جو ہے وہ زمین کی جو کہنے کے جو لعنت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جب بادل آتا ہے. سو یہ جو زندگیاں تھیں, یہ جو گواہوں کے بادل, ان کو اس لیے کہا گیا because when they were on this earth, جب وہ ایماندار لوگ اس زمین پر تھے, ان کے گھرانے ان کی وجہ سے بلیس ہوئے تھے, ان کے کنٹریز ان کی وجہ سے بلیس ہوئے تھے, ان کے شہر ان کی وجہ سے سرفرازی پاتے ہیں. جیسے بائبل میں لکھا ہے کہ ایماندار کی دعا سے شہر سرفرازی پاتے ہیں. داؤد بادشاہ نے پوری قوم کو چینج کر دیا. یوسف نے اپنے گھرانے کو بھی نہ صرف بچایا بلکہ پورے ملک مصر اور پوری دنیا کو جو ہے اس وقت قحط سے نکالا. دانیل کو آپ دیکھیں, آپ دانیل کے دوستوں کو دیکھیں, پوری قوم کو انہوں نے جو ہے وہ سیو کیا, ان کے وسیلہ سے فیملیز جو ہے برکت پائیں. ایک ٹائم آئے گا جب ہم بھی اس گواہوں کے بادل کا حصہ بن جائیں گے, جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے. We will become part of that cloud. ٹھیک ہے, خدا کا جو بادل ہے. تو میک شیور کریں کہ ہم ادھر بھی بادل کی طرح ہی بہیو کریں کہ نہیں, دوسروں کے لیے سایہ بنیں. کیونکہ یہ دوڑ میں ہم ایک دوسرے کے اگینسٹ نہیں دوڑ رہے. یہ ریس ایسی نہیں ہے کہ میں دلاور بھائی کو پیچھے کر, میں آگے جاؤں, میں آگے. دلاور بھائی مجھے کہنے نہیں, تسی بیٹھے رہو, میں آگے جاؤں. یا ایڈیسن بھائی یا عمران بھائی یا کوئی بہن میں سے کچھ بھی کوئی بھی اٹھ کے کہے کہ نہیں I am better than you, because we are not. اور ایک چیز یاد رکھیں کہ if we are better than other people, خدا کبھی بہتروں کو نہیں چنتا, خدا ہمیشہ کم تروں کو چنتا ہے. ہاللیلویا. تاکہ کس کا جلال ہو؟ خداوند کا. لکھا کہ اس نے جہان کے نکموں کو چن لیا, جاہلوں کو چن لیا. وہ لوگ جو ذلیل و خوار ہوتے تھے, جن سے بو آتی تھی. مچھیروں کے پاس کوئی جاتا نہیں. اگر آپ کراچی گئے ہوں گے, وہ مچھیروں کے جو گوٹ ہوتے ہیں, گوٹ تو اسمیل, دونوں ہی اسمیل آ رہی ہوتی. بندے کو کیا نہیں, وہ علاقے میں سے اسمیل آتی. لیکن یسوع اس کے پاس گیا, اس نے کہا آج مجھے تیرے گھر میں آنا ضرور ہے. اس نے کہا اس کشتی کو جو ہے وہ گہرے میں لے چل. ہاللیلویا. یسوع کو بو نہیں تھی آ رہی سے, وہ نو میں اپنے آپ کو آندھی ہے, کہندا یار آج ہی آنا ہے. ساری رات سے محنت کی, پسینہ پسینے, نہاتا بھی نہیں تھے, ہونے تو آ گئے. لیکن یسوع مسیح didn't mind that کہ he did نہیں. مجھے آج ہی کسی نے سوال کیا, وہ انڈیا سے, کہتے جی پاجی صاحب نے پروفیسی کی ہے میری بہن کے لیے کہ آپ نے کالے کپڑے نہیں پہنے. میں کہہ رہے اس کا کیا مطلب, بائبل میں کہاں پہ لکھا؟ میں کہ یہ ہندوازم کی توہمات ہیں. خدا جو ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہا, خدا کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا آپ نے کالے پہنے ہیں یا پیلے پہنے ہیں کپڑے یا لال پہنے ہیں. لیکن جو ریس ہے وہ اگینسٹ کیسے ہوتی ہے؟ میں اگر نوٹ کروں کہ اس نے آج یہ پہنا, اس کی جوتی چیک کرو, انہوں نے بتا دی جوتی ٹوٹی تھی, اس بیچارے کو پتہ ہی نہ ہو. اس کا ہیئر اسٹائل ہے, اس کی یہ دیکھو, اس کو یہ دیکھو, اس کے کپڑے دیکھو, ان کے گھر میں سے اس سے مجھے تیل کی بو آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایسے ہیں ویسے ہیں. مطلب ایسے نہیں ہوگا. We are not fighting against each other. We are trying to help each other. So یہ دوڑ جو ہے اس میں گواہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. We would become part of that. اور یہ دوڑ میں ہم دوڑ رہے ہیں. لیکن ہم کس کے اگینسٹ دوڑ رہے ہیں؟ ہم اپنے اگینسٹ دوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کس کے اگینسٹ دوڑ رہے ہیں؟ اپنے اگینسٹ دوڑ رہے ہیں. دنیا میں کوئی چیز اگر آپ کو
پیچھے کھینچے گی وہ آپ کی اپنی ذات ہوگی. بائبل میں کیا لکھے کہ اپنی سولی اٹھا اور میرے پیچھے چل. اگر تو ایسا نہیں کرے تو میرا شاگرد ہونے کے لائق. So people should realize کہ we are not racing against each other, we are racing against our own self. کیا لکھا ہے کہ آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے. یہاں پر 4 چیزیں ہیں: بوجھ، گناہ، آسانی اور الجھانا. ٹھیک ہے. گناہ جب آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ابلیس کیا کرتا ہے؟ ابلیس پہلے آپ کو الجھاتا ہے. ٹھیک ہے. گناہ جو ہے وہ آپ کے اندر کیا پیدا کر دیتا ہے؟ ایک جال کی طرح ہے. وہ آپ کو جال میں گھیر لے گا اور جال میں جب گھر جاتا ہے جتنا زور لگا اتنا ہی پھنستا جاتا ہے. ٹھیک ہے. You become target. ٹھیک ہے. آپ جو ہے جب اس گناہ کے اندر ہیں تو کیا ہوگا کہ وہ جال جو ہے آپ کو الجھائے گا. اور جہاں پر جو کی ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ آسانی سے. ابلیس آپ کو کہاں پہ پکڑے گا؟ جہاں پر وہ آپ کو آسانی سے پکڑ سکے. ابلیس سے بڑا کام چور کوئی بھی نہیں ہے. ڈو یو نو دیٹ؟ وہ محنت کیوں کرے آپ پہ جب وہ آپ آسانی سے ایک چیز میں پھنس سکتے ہیں؟ تو آپ کی کمزوری کی طرف ہو جاتا ہے. He doesn't go after you where you are strong. جہاں پہ آپ مضبوط ہیں نا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کسی کے اندر کوئی کمزوری ہے، کسی کے اندر کوئی، تو وہ ہمیشہ آپ کی دکھتی رگ کو وہ پکڑے گا. کون سی چیز پہ؟ جس پہ آپ آسانی سے الجھ جائیں، جس پر اس کو 100% پتہ ہو کہ تھے میرے چانس جو 100% الجھانے کا ہے. And he can fully drop into that. I have experienced that in my life. ہم میں سے ہر ایک نے یہ کیا ہے. So ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب ہم اس دوڑ میں ہیں تو ہم ان ایریاز کو مضبوط کریں جہاں پر ہمیں پتہ ہے. بائبل میں کیا لکھا ہے؟ 1 کرنتھیوں 11ویں باب میں کہ پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے. ہر ایک اپنے آپ کو آزما لے. آئیے اپنے آپ کو آزما لیں، کیونکہ یو آر دا بیسٹ جج آف یور سیلف. کوئی بھی کسی کو جج نہیں کر سکتا. آئی کانٹ ٹیل یو کہ آپ کے دل میں کیا ہے. ہو سکتا ہے آپ ادھر بیٹھے ہو پریٹینڈ کر رہے ہیں، لیکن نہیں. ہو سکتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ پریٹینڈ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے واقعی جینوئنلی بیٹھے. ٹھیک ہے. سو دا پرسن ہو کین جج یو دا بیسٹ از یور اون سیلف. ٹھیک ہے. دوڑ جو ہے یہ آپ کی اپنے اگینسٹ ہے، اور جب گناہ آتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایک بوجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب کسی بھی ریس میں آپ جاتے ہیں تو they make sure they wear the lightest clothes, lightest shoes. اگر کوئی ریس میں ہے تو وہ کسی سائیکل یا کسی چیز وہ ہلکی سے ہلکی چیز کو یوز کرتے ہیں. بھائی رائڈنگ کرتے تھے ایز اے جاکی، تو جب گھوڑے پہ بیٹھ کے کیا جاتا ہے تو وہ ہلکے سے ہلکے بندے کو بٹھاتے ہیں. میرے گھر میں بٹھا دیں، گھوڑا بھی بیچارہ سلو ہے، ساتھ چڑھ دے گھوڑے. تو کیا ہوتا ہے کہ they want to make sure کہ it has to be light, run light. ٹھیک ہے. کوئی بوجھ جو ہے وہ ہمیں آسانی سے الجھا نہ لے. اور بوجھ کا حل کیا ہے؟ یسوع نے کیا کہا تھا کہ اے بوجھ سے دبے اور تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. دیٹ مینس کہ گناہ کا ازالہ کہاں ہے؟ یسوع مسیح کی صلیب میں. الجھاوے کا ازالہ کہاں ہے؟ صلیب. بوجھ کا ازالہ کہاں ہے؟ صلیب. اور پھر ہلکا اگر کوئی چیز لینی ہے تو لکھا ہے کہ میرا جوا ہلکا ہے، میرا بوجھ ہلکا ہے. سو جب یہ سب چیزوں میں سے ہم گزرتے ہیں اور جب ہم اس میں سے دوڑ میں دوڑ رہے ہیں جو ہمیں درپیش ہے، the weapon we have, and if we come to the Christ، اور اگر ہم مسیح کی صلیب کے پاس آتے ہیں تو ہمیں کیا لکھا ہے کہ اس دوڑ میں کیسے دوڑیں؟ صبر سے دوڑیں. ہمیں کیا ملے گا؟ قناعت پسندی ملے گی، پیشنس ملے گی. صبر جو ہے وہ، صبر کو کوئی ڈیفائن کرے، صبر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اندر نہیں ہے. صبر کا مطلب ہے کہتے ہیں صبر کر، برداشت کرو. بائبل میں کیا لکھا ہے کہ ایک دوسرے کی برداشت کرو، ایک دوسرے کی برداشت کرو. تم میں سے ہر ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر جانے، افضل جانے. صبر کیا کہتے ہیں کہ میں صبر دے نال آس رکھ کے یہ ہوا دی کردہ سا انتظاری، تد اس نے میرے تے ترس کھا کے سنی میری ساری آہوزاری. ہماری دعائیں کئی دفعہ کیوں نہیں سنی جاتی؟ کیونکہ ہم صبر نہیں ہیں، برداشت نہیں ہے. صبر کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہماری دعا پھر سنی جائے گی. ٹھیک ہے. صبر کا یہ فائدہ ہے کہ ہماری دعا سنی جائے گی. وہ خطرے دے ٹوئے تے کھوبیاں جو میں نے کٹ کے لے آیا بھائی. ٹھیک ہے. تو صبر کا یہ فائدہ ہے کہ ہم
اس بوجھ کو دور کر لیں گے، اس گناہ کو دور کر لیں گے، الجھاوے کو دور کر لیں گے، وہ آسان جو پرابلم ہے، آسان جو ایریا ہے میری لائف میں جو ابلیس کو آسان لگتا ہے، وہ آسان نہیں رہے گا، اور ہم خداوند کے حضور میں جو اس دوڑ کو دوڑ رہے ہیں، ہم اس گواہوں کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے۔ اور صلیب، صبر، یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز کیا ہے؟ لکھا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، یسوع کو تکتے رہیں۔ اگین وہی بات، میں دنیا نے بھی دیکھنا ہے، یہی بات ہے لوگ، اسی دنیا نے بھی دیکھنا ہے، اسی انہوں بھی ملنا ہے، فلانے میں ملنا ہے۔ ہم نے ہر ایک کو دیکھنا ہوتا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ عام جملہ ہے، ہم نے ہر ایک کو دیکھنا ہوتا ہے، ہم نے دنیا کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، لیکن بائبل میں کیا لکھے کہ یسوع کو تکتے رہو۔ دنیا کو دیکھیں نہ دیکھیں۔ آپ کو یاد ہے جب پترس کشتی پر باقی شاگردوں کے ساتھ یسوع سے پانی پر چل کے آ رہے، تو انہوں نے کہا اے خدا میں بھی چلنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا آ جاؤ۔ تو لکھا ہے کہ اس نے یسوع کو دیکھا، یسوع کو دیکھ رہا ہے اور وہ چل رہا ہے پانی پہ۔ لکھا ہے کہ جیسے اس نے یسوع سے نگاہیں ہٹائیں اور اس نے لہروں کو دیکھا، اور لکھا ہے وہ ڈوبنے لگ گیا۔ سو دنیا کو دیکھیں گے تو پھر ڈوبنا ہی ہے، کیونکہ دنیا جو ہے نا وہ تماشا ہے، وہ دنیا جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں، گھورک دھندا ہے۔ دنیا جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ دنیاوی چیز کی طرف لے کر جائے گی۔ دنیا جو ہے وہ انسانی سوچ ہے، لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے۔ سو یسوع کو اگر دیکھیں گے تو ہماری کیا ہوگی؟ ایمان ہمارا ہو جائے گا بہتر، اور ہمیں کاملیت ملے گی۔ جس نے خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی، شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا۔ سو یسوع مسیح کو ننگا کر کے جو ہے وہ صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ یسوع مسیح جو ہے وہ اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ کون سی خوشی تھی وہ نظروں کے سامنے؟ آمین۔ امیجن کریں کہ آپ کا چہرہ یسوع کے سامنے تھا، تو یسوع کس کو تک رہے ہیں؟ آپ کس کو تک رہے ہیں؟ دنیا میں ہم مینو فلانے کا منہ مار، میری بہن، میرا بھائی، میرا باپ، میرے رشتہ دار، میرے عزیز، میرا محلہ، میرا یہ، میرا وہ، لوگ کیا کہیں گے، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ نہیں، یسوع نے لکھا ہے کہ اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ میں امیجن کرتا ہوں کہ کیونکہ خداوند کی ذات جو ہے وہ لامحدود ہے، ہم تو محدود ہیں، ہم ایک ٹائم پہ ایک ہی چیز امیجن کر سکتے ہیں، لیکن آئی بلیو کہ ہمارے ہر دنیا کے شخص کا جس نے یسوع کے نام سے، کلام سے، اس کی صلیب سے نجات پائی، اس کا چہرہ اس کے سامنے سے گزرا ہوگا، بالکل گزرا ہوگا۔ کیونکہ بائبل میں کیا لکھا ہے کہ خداوند نے ہماری شبیہ، ہماری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے۔ ہاللیلویا، اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے۔ You are that personal to him. You are that precious to him. لوگ ٹیٹو کرواتے ہیں، پھر اپنی کسی گرل فرینڈ یا بیوی کا نام ہو، بعد میں طلاق ہو جاتی ہے، کہتے ہیں نہیں کریے، اینو کہتے مٹاوا، یا تو اس کا ایک طریقہ کہ یا اس کو مٹاؤ یا اسی نام کی کسی اور بندے سے شادی کرو، یہ وہ بس وہ ٹیٹو۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ڈائلیما دنیا کے ہیں، لیکن یسوع نے آپ کا شکل، آپ کا نام، آپ کا چہرہ، آپ کی شبیہ جو ہے اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی۔ اس نے کیا کہا کہ جو میرے ہاتھ میں ہے اس کو میں باہر نہیں نکالوں گا، اس کو میں پھینکوں گا نہیں۔ I will not throw you away. You can throw him away, but he will not ever throw you away. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری ہیلپ کرتی ہیں۔ This is how we need to live. This is how we need to be very practical. یہ دوڑ جو ہے اس کے اندر ہم نے ایسے چلنا ہے، اور لکھا ہے کہ شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا۔ ہمیں اپنی عزت اتنی پیاری ہے، اور یسوع نے شرمندگی کی پرواہ ہی نہیں کی، اور لکھا ہے کہ دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائیں طرف جا بیٹھا۔ اگر ہم بھی اب شرمندگی کی پرواہ نہ کریں، دنیا کی پرواہ نہ کریں، دنیا کو نہ دیکھیں، تو پھر لکھا ہے کہ جس طرح میں اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھا، اگر تو غالب آئے، مکاشفہ کتاب میں کیا لکھا ہے؟ اگر تو غالب آئے تو تو بھی میرے ساتھ میرے تخت پر بیٹھے گا۔ ہاللیلویا، تو بھی میرے ساتھ میرے تخت پر بیٹھے گا۔ تو تخت بیٹھے ہوئے تو منہ ساڑھا دنیا میں جیسے یسوع ہے تو پیچھے بیٹھے، ایسے تو نہیں ہوگا، ہوتے بھی بیٹھ نہیں۔ Jesus will not let you sit on the throne اگر آپ اس کو نہیں دیکھتے۔ If you don't love him, why would he sit next to you؟ وہ آپ کو کیوں اپنے جو ہے وہ گھر میں، اپنی زندگی میں، اپنے تخت میں داخل کرے؟ Why would he do that؟ جیسے ابھی ہم نے گیت گایا کہ تو کیا لایا ہے، تو نے یہ سب کچھ پایا، تو کیا لایا ہے؟ یسوع بڑا روڈلی ہم سے پوچھیں گے، he'll be very straight with us, he'll be like
like show me کہ تمہیں کیا کیا ہے فی الحال تک, what have you done for me. تو ہمیں جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے. اور لکھا ہے کہ اس پر غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گناہ گاروں کی اس قدر مخالفت کی برداشت کی. رومیوں نے اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ کیل لگا دیے, کوڑوں سے مارا, لوگوں نے جو ہے وہ کہا اس کو صلیب دے دو, ٹھٹے بازی کی, لان تان کی, تھوکا اس کے منہ کو جو ہے وہ لکھا ہے کہ اس کا چہرہ اس قدر بگڑ گیا تھا کہ لوگ اس کو پہچان نہیں کر پاتے. اس کی ماں ادھر کھڑی تھی اور کپڑے اتار کے, یہ جو فلموں میں دکھاتے ہیں کہ جو ایک وہ چڈی سی پہنی ہوتی ہے جو کپڑا سا باندھا ہے, اٹ wasn't there. یسوع مسیح کو صلیب پر وہ ننگا کر کے لٹکا دیا. کیوں ننگا کر کے لٹکایا تھا؟ کیونکہ جب آدم نے گناہ کیا تھا اس نے کیا فیل کیا تھا کہ وہ ننگا ہے. تو اس نے آدم کا وہ ننگا پن لیا تھا اپنے آپ. They weren't that careful کہ جی وہ آپ کو جو ہے وہ انڈر ویئر بنا کر اوپر لٹکائیں گے. نہیں, اس کی ماں کے سامنے اس کو بالکل الف ننگا کر کے اس کو صلیب پر چڑھا دیا, اس کے شاگردوں کے سامنے, ان لوگوں کے سامنے. Why? Because he loved you. اور لکھا ہے کہ تم نے گناہ سے لڑنے میں ابھی تک تو ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا ہو. آپ کے گناہ سے مقابلہ کر رہا تھا وہ, اور آپ کے گناہ کے ساتھ وہ لڑ رہا تھا, اور اس نے ننگا پن برداشت کیا, شرمندگی کی پرواہ نہ کی. اس نے جو ہے میرے لیے جو ہے وہ یہ سب کچھ کیا, اور اس نے جو ہے وہ خون بہا دیا. اور ہم اس نے پھر آگے جا کر پولس کہتا ہے یا جو بھی اس کتاب کا رائٹر وہ کہتا ہے کہ تم نے تو ایسا کبھی مقابلہ نہیں کیا ہوگا کہ جس میں تمہارا بلڈ نکلا ہو. Have you ever done that? Have you ever been through such thing? اور ہم اگر کہیں کہ مزہ آ رہا ہے, ہم بہت اچھی دوڑ رہے ہیں, we are loving it, I'm loving my Christian life. نہیں, اس میں ہمیں میک شور کرنا ہے کہ ہم کہیں لونگ کے چکر میں اس وہ جو ہے کھلے رستے پہ تو نہیں چل رہے. جو بائبل میں کیا لکھا ہے کہ ہر راہ جو آنکھ کو, کئی دفعہ لکھا ہے کچھ راہیں ایسی جو انسان کو آنکھ کو سیدھی معلوم ہوتی ہے لیکن ان کی انتہا میں کیا ہے, موت ہے. There are ways that might seem perfect, ٹھیک ہے, لیکن اس کی انتہا میں موت ہے. اتنے مذہب ہے دنیا میں, سارے نیکی کی بات ہی کرتے ہیں, کوئی بھی مذہب نہیں کہتا قتل و غارت کرو, سیدھے ہی لگتے ہیں, لیکن ان کی انتہا میں کیا ہے, موت ہے, کیونکہ اس میں یسوع کا لہو نہیں ہے, ٹھیک ہے, یسوع کی صلیب نہیں ہے. ایک مذہب کہتا ہے جی وہ تو اینٹی چلا گیا چلتے, اس نے جان ہی نہیں دی. مخالف مسیح کی روح ہے اس مذہب میں, تو بیٹے کا انکار کرتا ہے, باپ کا انکار کرتا ہے. اسلام کی میں بات کر رہا ہوں. ہندو جو ہے وہ بتوں کے آگے پوچھتے ہیں, وہ مذہب موت ہوتا ہے. سکھ کتنے اچھے اچھے پیارے لوگ ہیں, کتنا دان کرتے ہیں, کتنا زیادہ چیریٹیبل ہے, لیکن کیا ہے کہ what they are lacking is the life, eternal life. So ہمیں جو ہے وہ اس دوڑ میں دوڑنا ہے, ہمیں دیکھنا ہے کہ how we are doing it, کیسی دوڑ ہے. اور ایک چیز آپ کو یاد دلاؤں کہ جدوں اسی پیش ہوواں گے بڑی گواہیاں پین گیا ساڈے, کچھ ہمارے اگینسٹ, کچھ یہ میک شور کریں کہ اگینسٹ نہ ہوں گواہیاں, خلاف والی گواہیاں نا سارے ہمارے حق میں ہوں, ٹھیک ہے. سو آئیے ایسے دوڑیں کہ جیتتے ہیں. لیٹس فائٹ دی گڈ فائٹ. دیکھیں میں اچھی کشتی لڑ چکا, اور صبر سے دوڑیں, صبر کر کے. بوجھ جو ہے وہ جو, اور بوجھ ہمیں جو الجھا رہا ہے اس کو پہلے دور کرو, پھر دوسروں کا بوجھ بھی شیئر کرو, ٹھیک ہے. دوسروں کا بوجھ اٹھائیں, یسوع کو تکتے رہیں, خوشی کے چکروں میں نہ رہیں بلکہ شرمندگی کے چکروں میں نہ رہیں, بلکہ اس خوشی کو سامنے رکھیں جو خداوند ہمیں دینے کو ہے, اور ہم اس کے تخت پر بیٹھیں گے. جو غالب آئے لکھے کہ میں اس سے اس زندگی کے آب حیات میں سے پلاؤں, اس درخت میں سے پھل کھلاؤں گا جو زندگی کا, اور لکھے کہ تو جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. وہ میڈل آپ کا ویٹ کر رہا ہے. لکھا کہ ہمت نہ ہارو. اور ہو سکتا ہے کہ جیسے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں جن کو خون بہانا پڑے, بڑے لوگ ہیں جو مر رہے ہیں, سر کاٹے جا رہے ہیں. لوگ واقعی جو ہے ایسے مقابلوں میں پڑھتے ہیں جس میں خون بہتا ہے, اور جیسے بھی منڈی بہاؤدین میں ہو رہا ہے کہ لوگوں کو یہ کہا گیا کہ یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر ہم آپ کو مار دیں گے. لیکن دلیری کیا ہے, کیونکہ ٹھیک ہے جی مار دیں, سو کیا کرو گے, مار ہی دو گے. بائبل میں لکھا ہے کہ جو بدن کو قتل کر سکتے اس سے نہ ڈرو, اس سے ڈرو جو روح کو قتل کر سکتے. سو ہم دعا کریں ایک دوسرے کے لیے, اور ہمیں خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے ناطے دلیری کے ساتھ اس دوڑ میں دوڑنا. ریکگنائز کریں کہ یہ دوڑ آپ کے اپنے اگینسٹ ہے. You're running against yourself. You're trying to contain yourself.
آپ کو اپنے آپ کو جو ہے وہ اس آزمائش میں سے نکالنا ہوگا. اپنے آپ کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. اسٹاپ کنٹرولنگ ادر پیپل, اسٹاپ لوکنگ ایٹ ادر پیپل, لیٹس اسٹاپ لوکنگ ایٹ ادر پیپل. آئیے دوسروں کو جج نہ کریں, دوسروں کو یہ نہ کہیں کہ تو ایسا دوڑتا ہے, تو ویسا